اور یہ تمام دنیا کے ممالک کے اندر انہی پلاننگ کے پرنسپلز کے اوپر کام کیا جاتا ہے. یعنی یہ بات آج ثابت کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ 45,000 کتنے ہزار میگا واٹ کیپیسٹی ہے، وہ 45 نہیں بلکہ ایک خاص فیکٹرز کو ڈسکاؤنٹ کرنے کے بعد کل 29,000 ایک پوائنٹ ان ٹائم کے اوپر جولائی اگست میں اس کی اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے، لیکن ایک پوائنٹ ان ٹائم کے اندر جہاں میکسیمم ڈیمانڈ ہوتی ہے اور منیمم سپلائی ہوتی ہے کیپیسٹی کی، وہ 29,000 ہے. اس کے مطابق پلاننگ کی جاتی ہے. اب یہ دیکھیے، یہ گراف بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کے پاس جو بجلی پورا سال ہر وقت استعمال ہوتی ہے وہ صرف 7,000 میگا واٹ ہے، اور آپ کی جو پیک ڈیمانڈ ہے اس وقت 24,000 میگا واٹ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کے پاس 1,845 میگا واٹ سسٹم میں صرف اس لیے پڑا ہوتا ہے تاکہ پاکستان کی عوام کو 85 گھنٹے بجلی پرووائڈ کی جائے. اس 1,845 میگا واٹ کا کام صرف 85 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. اگر یہ 1,845 میگا واٹ جس کا آج ہمارا سسٹم 50 ارب روپے سالانہ پے کر رہا ہے، اگر یہ سسٹم میں ہم نہ رکھیں تو آپ کے لیے 85 گھنٹے سال کے اندر لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی پورے پاکستان کے اندر. یعنی 40 دن 2 گھنٹے اگر لوڈ شیڈنگ کریں گے تو آپ ان 2 گھنٹے کی اگر لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں تو پوری قوم 50 ارب روپے سیو کر سکتی ہے. This is the cost of providing electricity 24 hours a day in areas that do not have line the losses. یہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ایک اور چیز، ایک اور اس کا جو فگر ہے وہ یہ ہے، 3,831 میگا واٹ سسٹم کے اندر ہم نے اس لیے خرید کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ 874 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے بچ سکیں. سال میں 8,760 گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں سے 10% اگر آپ لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں تو آپ کو 100 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی پڑے گی. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ اتنی پیمنٹ ہو رہی ہے، وہ یہ لوڈ شیڈنگ سے بچنے کی ایک قیمت ہے جو ہر ملک ادا کرتا ہے. ہم کیوں زیادہ ادا کر رہے ہیں؟ ہماری بجلی مہنگی ہے، 100% مہنگی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم ریجن کے اندر سب سے مہنگی بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے. نہ جب تک ہم اس کا اعتراف نہیں کریں گے اس کو حل بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو وجوہات ہیں، اور آئندہ وہ میں آگے بھی جا کے بتاؤں گا اور کیا وجوہات ہیں. تو آپ 100 ارب روپے کا خرچہ اور کم کر سکتے ہیں اگر آپ 874 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر لیں. اب سچویشن یہ ہے کہ اتنی ویریشن آپ کی پورے سال میں کیوں ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ویریشن جو ہے یعنی آپ کی ونٹرز میں 7,000 میگا واٹ استعمال کرتے ہیں اور سمر میں 24,000 میگا واٹ استعمال کرتے ہیں، صرف 80 گھنٹے کے لیے، باقی ایسی پڑی ہوتی ہے کیپیسٹی. اس چیز کے اندر آپ کے صرف جو فین لوڈ ہے، جو آپ کے پنکھے جب آن ہوتے ہیں تو 9,000 میگا واٹ بجلی صرف پنکھے استعمال کرتے ہیں. 120 میگا واٹ فی پنکھا ایوریج استعمال کرتا ہے پاکستان کے اندر، جو اب 30 واٹ کے پنکھے آ گئے ہیں. تو ہمارا بہت بڑا ایک جو اہم ایک اقدامات میں سے ایک وہ ہوگا کہ آپ میکسیمم آپ پنکھوں کو ایفیشنٹ فینز کی طرف موو کریں، اور یہ جو بلو لائن ہے اس کو ایک بہتر کرو میں کنورٹ کریں تاکہ ونٹرز میں آپ کی بجلی کی مانگ بڑھے اور سمرز میں بجلی کی مانگ کم ہو، تاکہ آپ فلیٹ آپ کا بجلی کا استعمال کرنا پڑے اور آپ کی کم سے کم بجلی بغیر استعمال کیے ہوئے پڑی رہے. اس کے لیے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن بہت اہم چیز ہے. اسی انڈسٹریلائزیشن کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت چین کے ساتھ ری لوکیشن آف انڈسٹری کا ایک بہت میجر انیشیٹو لے چکے ہیں. جتنی انڈسٹریل ڈیمانڈ آپ کی بڑھے گی
وہ پنکھے اور اے سی پہ نہیں ڈیپینڈ کرتی، وہ پورا سال انڈسٹریل ڈیمانڈ رہتی ہے ایک جتنی. اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ پورے ملک کے اندر انڈسٹریل ڈیمانڈ بڑھے، جس کی وجہ سے آپ کا جو لوڈ کی کنزمپشن ہے وہ بہتر ہو اور آپ کے اخراجات اور خرچے کم ہوں. یہ میں نے آپ کو فلیور دیا ہے. یہ پنجاب اور اسلام آباد کی جو 5 کمپنیز ہیں پہلی، اس کے اندر میں آپ کو ایک صرف فلیور دے رہا ہوں. اس میں 3107 ارب روپے کی بلنگ ہوتی ہے. کتنی؟ 3107. اس میں سے صرف 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. ان ساری کمپنیز میں پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر، ٹرائبل ایریا اور فاٹا، اس کے اندر کل 1100 ارب روپے کی بلنگ ہوتی ہے. اس میں سے 400 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. یہ وہ نقصان والے ایریاز ہیں جن کے اندر فوکس کر کے ہم نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی گورننس کو بہتر کر کے اور آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ اس کو اب ہم ہٹ کریں گے اور یہاں ان نقصانات کو پورا کریں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت اہم سلائیڈ ہے. یہ ہر نوجوان کو اس پاکستان کے اندر اس کا علم ہونا چاہیے. 2013 کے اندر 14 کے اندر جب ہماری ہی جماعت کی حکومت تھی، ہم نے لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے نئے پلانٹس لگائے. وہ جب پلانٹ لگائے تو اس وقت روپے کی قیمت $100 100 کا تھا. یہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ کا کل جو بوجھ تھا آپ کے اوپر، کنزیومر کے اوپر، وہ $10 فی یونٹ تھا. جب $ڈالر 200 روپے کا پہنچا اور انٹرسٹ ریٹ اوپر گئے تو فی یونٹ 10 روپے سے 14 روپے کا پہنچا. جب یہ 285 اور 300 کے قریب $ڈالر گیا تو کیپیسٹی پیمنٹ، یہ آپ کے بلوں کی میں تفصیل بتا رہا ہوں، اس کے اندر جو 18 روپے کا حصہ ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کا ہے. یہ 10 روپے سے اٹھ کے اور 18 روپے پہ چلا گیا. یعنی آج کے دن میں اگر $ڈالر اور انٹرسٹ ریٹ 2018 کی، جس کی بتا رہے ہیں نا رانا مشہود صاحب اور ڈار صاحب، جب ہم نے حکومت 2018 میں چھوڑی تھی تب پاکستان کن حالات میں تھا. اگر انہی حالات کے اندر ڈالر اور انٹرسٹ ریٹ کے اوپر پاکستان ہوتا تو آج آپ کے بلوں کے اندر 8 روپے فی یونٹ کی کمی ہوتی. یعنی 900 ارب روپے سالانہ کا پاکستان کی عوام کے اوپر بلوں کے اندر بوجھ کم ہوتا، صرف اگر روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں اور انٹرسٹ ریٹ وہی رہتا جو اس وقت تھا. دس از بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگرز جو میں آپ کے سامنے سلائیڈز کر رہا ہوں، اور ہر فیکٹ کے اوپر میں خود انڈیویجولی اس بات کا کی پوری ذمہ داری اٹھا رہا ہوں. اب ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ سٹرکچرل ریفارمز ہیں پاور سیکٹر کے جن کو ہینڈل کرنے سے آپ کا پاور کا اور بجلی کا سیکٹر بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ. یہ ایک ایک کر کے میں تقریباً کوشش کروں گا 10-12 منٹ. سر ہمارے پاس 10-12 منٹ ہیں ڈاکٹر صاحب؟ 10-12 منٹ میں جناب کو سمجھا دوں. ایک آپ کی ریڈکشن ان انڈسٹریل کراس سبسڈی ہے. ہمارے پورے جتنے بھی صارفین ہیں، کئی صارف، ہمارا اس وقت بجلی کا ایوریج ریٹ ہے 44 روپیز ود ٹیکسز پر یونٹ. اس میں سے تقریباً 2.5 کروڑ لوگ ہیں، 2.5 کروڑ صارفین کا مطلب 2.5 کروڑ میٹر ریڈرز، میٹرز، 2.5 کروڑ خاندان. یہ تقریباً 90% آپ کے پورے صارفین کا حصہ ہے. ان کو ہم اس 44 روپیز کے بجائے کسی کو 10 روپے کا اور کسی کو 15 اور کسی کو 18 کا یونٹ بیچ رہے ہیں. یعنی مہنگی بجلی کو اس کی قیمت سے کہیں سستا کر کے دے رہے ہیں. اس وقت اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ اس کی قیمت فائنانس منسٹری ادا کرتی ہے، آپ کے ٹیکسز ادا کرتے ہیں، اور جو باقی صارفین جن کو ہم 44 روپیز سے مہنگی بجلی دیتے ہیں وہ بھی ان غریب صارفین کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل ایک جو کمرشل یوزر ہے وہ آج تقریباً کوئی 77 روپیز پر یونٹ کا خرچہ برداشت کر رہا ہے. وہ 30 روپے ایکسٹرا پے کر رہا ہے ان غریب صارفین کے لیے جس کو وہ کراس سبسڈائز کر رہا ہے. اس کو کراس سبسڈی کہتے ہیں.
جب آپ مہنگی بجلی لیں اور مہنگی بجلی کا جو آپ کی طرف سے کمائی ہو کمپنی کو وہ غریب صارفین کو سستی بجلی دینے کی دی جائے. تو پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ 274 ارب روپے 244 بلین روپیز ہر سال 44 روپیز سے زیادہ بجلی کی قیمت خرید کر کے اپنے اوپر بوجھ اٹھا رہی تھی اور انڈسٹری نان کمپیٹیٹیو ہو رہی تھی. انڈسٹری کے اندر گروتھ نہیں آ رہی تھی, انڈسٹری بند ہو رہی تھی مہنگی بجلی کی وجہ سے. اس 274 ارب روپے سالانہ کا بوجھ ہم نے کم کر کے تقریباً کوئی 70 ارب روپے تک لے آئے ہیں, اور اس کا جو بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان نے اٹھایا ہے تاکہ انڈسٹری کا ریٹ جو ہے وہ ہمارے انڈیا, بنگلہ دیش, UAE وغیرہ ان تمام ریٹوں کی کمپیٹیٹیو آ جائے تاکہ آپ کی انڈسٹری باقاعدہ کمپیٹیٹیو ہو. تو یہ بہت بڑا ایک سٹیپ تھا جو اس سال ہم نے بجٹ میں لیا, اور اس کو ریڈکشن آف کراس سبسڈی کہتے ہیں. پھر آ گئی ٹیرف ریسٹرکچرنگ. ٹیرف ریسٹرکچرنگ یہ ہے کہ آپ ٹیرف کو ہر گروپ کو ٹیرف کی آپ اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ کریں تاکہ وہ ہر گروپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر سمجھے اور ریئلائز کرے. اس کے اندر ابھی ہم نے کام بہت سارا کرنا ہے. صرف ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے فکس چارج جو ہے بل کا اس میں اضافہ کیا ہے, لیکن پر یونٹ چارج کے اندر کمی کی ہے. تو اس سے بہتری آئے گی اور آپ لوگوں کا جو سمرز ونٹرز کا بوجھ ہے وہ آپ سمرز میں کم بوجھ محسوس کریں گے اور ونٹرز میں تھوڑا سا بوجھ بڑھے گا, لیکن وہ آپ محسوس نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے یونٹس کی تعداد کنزمپشن کی کم ہوگی. تھرڈ ہے اسٹریٹجیز آف IPPs. آپ نے سنا کبھی کوئی آتا تھا کبھی کوئی آتا تھا, ٹی وی کے اوپر بھرمار تھی کہ IPPs جو قصوروار ہیں ان سے ان کی قیمتیں کم کرواؤ. جب شہباز شریف صاحب نے یہ مجھے قلم دان سونپا پہلے دن مارچ 18 2024 کو, جب IPPs کا کوئی شور اور رولا نہیں تھا, ہم نے خاموشی کے ساتھ ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا. یہ بات لیک ہوئی منسٹری سے کہ IPPs کے اوپر کام ہو رہا ہے, کچھ ہونے والا ہے. جس نے جو فائدہ اٹھانا تھا پولیٹیکلی, اکنامکلی, ایڈ وائز, مشہوری کے لیے, سب IPPs کی بینڈ ویگن کے اوپر چڑھ گئے. ہماری مدد ہوئی, میں بہت خوش ہوں کہ وہ اس بینڈ ویگن پہ چڑھے. انہوں نے IPPs کے اوپر پریشر کریٹ کیا. الحمدللہ جو چیز وزارت اوپنلی بات نہیں کر سکتی تھی شاید انہوں نے کر دی. ہمارے کچھ کانٹریکٹس ہیں جو انٹرنیشنلی گارنٹیڈ ہیں, ہم نے ان کانٹریکٹس کے اندر رہتے ہوئے اور IPPs کو کنونس کر کے اپنے ملک کے لیے بہتری کی طرف جانا ہے. آپ کو خوشی ہوگی یہ بات سن کے کہ IPPs کے اوپر کام جو 3.5 مہینے میں وہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا, ٹرانسپیرنٹلی ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب کی یہ حکومت IPPs کے سلسلے میں ایسی خوشخبریاں دے گی جہاں حکومت پاکستان کی عوام اور ان کاروباری طبقات تمام کے لیے ون ون سچویشن ہوگی اور پاکستان آگے بہتری کی طرف جائے گا. IPPs کا ایشو رسپانسبل ہینڈز میں ہے, ہول آف دا گورنمنٹ کے اندر ہے. ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے, اس کے اندر نہ صرف حکومت پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بلکہ اور ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, جس کی ہمیں ضرورت ہے ہم سب مل کے SCP ہم سب اکٹھے کام کر رہے ہیں اور IPPs کو آپ کو رزلٹ دے کے رہیں گے آئندہ چند مہینے میں. دوسری ہے سٹیگرنگ ایبولشمنٹ آف فیوچر IPPs. یہ کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ اگلے 10 سال کے اندر 18,000 میگا واٹ اور سسٹم میں آ رہا ہے. وہ 18,000 میگا واٹ آنے سے کیا ہوگا؟ کیا وہی ہوگا جو پچھلے والوں کے ساتھ ہوا؟ کیا قیمت بڑھے گی؟ کیا بھاشا ڈیم صرف پانی کے لیے ہونا چاہیے کہ بجلی بھی پیدا ہونی چاہیے؟ پانی کے لیے تو 100% ہونا چاہیے.